بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، ہر انسان کو اور بالخصوص ہر صاحب ایمان کو زندگی اس دنیا میں اس طرح گزارنی چاہیے کہ وہ حق تعالیٰ کے مزاج میں اپنے مزاج کو ضم کر دے، اور رب العالمین کا مزاج جاننے کے لیے اسے گہرائی کے ساتھ قرآن حکیم پڑھنا چاہیے، اس کی تفسیر پر غور کرنا چاہیے اور اندازہ لگانا چاہیے کہ رب العالمین کی عادتیں کیا ہیں، ان کا مزاج کیا ہے، اور اس رنگ میں ہر صاحب ایمان کو اللہ کے رنگ میں خود کو رنگ لینا چاہیے۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ میں خود کو رنگ لو، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ حدیث رسول میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اللہ کے اخلاق ہیں ان کو پڑھو، اور اللہ کے اخلاق میں اپنے اخلاق کو پڑھو، تبھی مومن کامل بن سکو۔ اسماء حسنہ کا اگر مطالعہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن حکیم میں صفاتی نام بیان کیے گئے ہیں، اگر ہم ایک ایک نام پر غور کریں، ایک ایک نام کے معانی سمجھیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق کیا ہیں۔ انہی صفات کو اپنانا اور ان اخلاق کو اپنانا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، صرف نیت اور ارادہ کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تو ہزاروں لاکھوں نام ہیں، لیکن جنہیں اسماء حسنہ کہتے ہیں وہ نام قرآن حکیم میں بیان ہوئے، وہ صفاتی نام ہے، جبکہ اکابرین نے فرمایا ہے کہ ذاتی نام تو اللہ تعالیٰ کا اللہ ہے، اور یہ ایسا نام ہے جو اپنے اندر بڑی کرامات رکھتا ہے، بڑی بزرگی رکھتا ہے، اور کسی بھی طرح اس کو ہم کتنا بھی مخفف کر دیں، یہ پھر بھی اللہ ہی کا تاثر پیش کرتا ہے۔ مثلا اللہ ہے تو اللہ کے شروع میں جو الف ہے، اگر ہم اس کو ہٹا دیں، اللہ کا مطلب اللہ کے لیے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان اللہ کے لیے ہے۔ اگر ہم ایک نام ہٹا دیں تو پھر لہو رہ جاتا ہے، لہو سے بھی اشارہ اللہ کی طرف ملتا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام زمین اور آسمان اللہ کے لیے، قرآن حکیم کی آیت ہے۔ اگر یہ دوسرا نام بھی ہم ہٹا دیں تو ہو رہ جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے۔ تو یہ اللہ کا ذاتی نام جو ہے ہر حال میں اللہ کا تصور پیش کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، کچھ ناموں پر ہم انشاءاللہ اس موضوع میں گفتگو کریں گے رفتہ رفتہ، اور یہ بتائیں گے کہ ان ناموں پر ورد کرنے کا فائدہ ہمیں کب اور کیسے پہنچے۔
مثلا اللہ تعالیٰ کا نام رحیم ہے. رحیم کے معنی ہے کہ رحم کرنے والا. اب اس کے پڑھنے کے بہت فائدے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں کے قہر و غضب کا شکار ہو اور لوگ اس سے دشمنی رکھتے ہوں، اس سے حسد رکھتے ہوں، اور وہ روزانہ ایک تسبیح صبح شام یا رحیم کی پڑھے، تو آہستہ آہستہ لوگوں کی دشمنیاں اس سے ختم ہو جائیں گی اور لوگ اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے لگیں. تو یا رحیم ہوں پڑھنے کا یہ فائدہ ہوگا. لیکن یا رحیم ہوں پڑھنے کا فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم خود بھی لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں. اللہ کا کوئی بھی نام اگر ہم اپنے ورد میں رکھیں تو اس کا فائدہ تبھی ہمیں پہنچ سکتا ہے جب ہم اللہ کے اس رنگ میں، جس نام کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس نام کا ہم ورد کر رہے ہیں، تو اس رنگ میں خود کو رنگنے کی کوشش کریں اور اللہ کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں. مثلا ایک شخص صبح سے شام تک 11 ذاکروں کی تسبیح پڑھتا ہے. صبح وہ بھی 11 ذاکروں کا ورد کرتا ہے، رات کو بھی 11 ذاکروں کا ورد کرتا ہے، لیکن خود کسی کو کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، نہ یار دوستوں کے لیے دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، نہ اپنے اہل خانہ کے لیے دسترخوان کو وسعت دیتا ہے، تو 11 ذاکروں پڑھنے کا فائدہ سامنے نہیں ہے. اسی طریقے سے تعالیٰ کا کوئی بھی نام ہم اس کا ورد کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، پابندی کے ساتھ کریں، لیکن اس رنگ میں رنگنے کی خود کو کوشش نہ کریں، تو اس ورد کا ہمیں کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں مل سکتا. مثلا یا رحیم ہے، اور رحیم کے معنی رحم کرنے کے ہیں. اب ہم صبح سے شام تک کئی تسبیح یا رحیم کی پڑھیں، لیکن ہم دوسروں پر خود رحم و کرم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، نہ دوستوں پہ مہربان ہوں، نہ دشمنوں پر مہربان ہوں، نہ رشتہ داروں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں، تو یا رحیم پڑھنے کا ہمیں کوئی خاص فائدہ محسوس نہیں ہوگا. یہ فرمایا ہے حدیث میں کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم جب اہل زمین پر رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان پر تم پر رحم کرے گا. تو ہم یا رحیم کا ورد بھی کریں، لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ بھی کریں، تو یقین رکھیں پھر یا رحیم کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ساری دنیا ہمارے سامنے بچھ جائے گی اور ساری دنیا ہمارے سامنے رحم و کرم کا معاملہ کرنے لگے گی. ایک شاعر نے کہا تھا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. ہم اللہ تعالیٰ کے جو 99 صفاتی نام ہیں ان کے بارے میں مختصر بیان کرتے رہیں گے، اور اس بات کی آپ کو تاکید کرتے رہیں گے کہ رب العالمین کے صفاتی ناموں کا فائدہ اٹھانے کے لیے صرف ورد کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ خود کو اس رنگ میں رنگ لینا ضروری ہے کہ جو اللہ کا، جس کے بارے میں قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے. رب العالمین ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق دیتا رہے، اور آپ تمام حضرات کو صحیح بات سننے کی توجہ کے ساتھ اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.